أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گزشتہ جنت کے مناظر سے متعلق کچھ باتیں ہو رہی تھی. واقعتاً اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہی اس لیے کہ دنیا میں کچھ محنت کر کے اس میں جانے کے لائق بن جائے. جنت متقیوں کے لیے بنائی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنتیوں کے کام 10 ہوں گے. جنتی لوگ جنت میں رہیں گے تو ان کی مشغولیاں ہوگی وہ 10 چیزوں میں ہوگی. ملکے کے درو عدلنا، ایسی بادشاہت ہوگی کہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ جنت میں بادشاہت عطا فرمائے. جوانی کے باؤ پیری نہ، ایسی جوانی ملے گی کہ پھر بڑھاپا نہیں وہاں. ہاں، جوانی ہی جوانی رہے گی. دنیا کی تو جوانی کا مطلب ہماری گجراتی میں جوانی یعنی جانے والی، وہ رہنے والی نہیں ہے. لیکن جنت میں جانے کے بعد جو جوانی ملے گی وہ بڑھاپا نہیں آئے گا. صحت بردوام کے باؤ بیماری نہ، ایسی تندرستی ملے گی، ہمیشہ کی تندرستی کہ بیماری نام کی چیز نہیں ہوگا. عز پیوستہ کے باؤ ذلنا، ایسی عزت ملے گی کہ جس کے ساتھ رسوائی نہیں ہوگی. دنیا میں تو تھوڑے دن کے لیے کچھ اونچا درجہ ملتا ہے، پھر ہٹو ہے، پھر ذلت آ جاتی ہے. لیکن جنت میں جانے کے بعد ایسی عزت ملے گی کہ اس کے ساتھ کوئی رسوائی نام کی چیز نہیں ہوگی. راحتے کے باؤ شدت نہ، ایسی راحت ملے گی کہ کوئی تکلیف نہیں. دنیا میں تو کچھ اچھا کھا بھی لیتے ہیں تو کھانے کے بعد پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے، تکلیف شروع ہو جاتی ہے. وہاں کیا کچھ بھی کھائیں گے کوئی تکلیف نہیں، بیماری نام کی چیز نہیں. نعمتیں کے باؤ محنتیں نام، ایسی نعمتیں ہوگی کہ جس کے حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں، کوئی تکلیف کی ضرورت نہیں. دنیا میں آدمی کو حاصل کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. وہاں ایسی نعمتیں ہوگی کہ جس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. ارادہ ہوگا کہ آج مجھے کبوتر کے کباب کھانے ہیں تو وہ ارادہ بندہ چاہے گا اور پلیٹ میں حاضر، مگر ذبح کرنے کی آپ کو ضرورت ہے اور سامان لانے کی ضرورت ہے. بقائے کے باؤ فنانا، ایسی بقا آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. وہاں موت نام کی چیز ہی نہیں ہوگی، فنا نہیں ہوگا آدمی وہاں جا کے، بقا نصیب ہو جائے. حیاتے کے باؤ مرگنا، اور ایسی زندگی کہ موت نہیں. ہاں، انلمیٹ لائف ہو، ایسی زندگی کہ جس کے ساتھ موت نہیں. رضائے کے باؤ سخت نہ، اللہ کی ایسی رضامندی ملے گی کہ ناراضگی کا سوال نہیں ہوگا. اللہ جیسے باقی، اس کی رضامندی بھی باقی. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کو راضی کر لو، وہ ایک دفعہ راضی ہو جائے گا تو پھر ناراض نہیں ہوگا. اس لیے اس کو راضی کرنے کی فکر کرو. پیسے دبا دبا کے مت رکھو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، قربانی دو اچھی طرح سے. اور ان سے کے باؤ وحشت نہ، وہاں ایسی انسیت ملے گی. یہاں تو بڑے مکان میں آدمی اکیلا پڑ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دیکھنا کہیں جن نہ آ جاوے، دیکھنا کوئی چور نہ آ جاوے، وحشت ہوتی ہے. اور وہاں ان سے رہے گا.
آدمی کہتا ہے نا کہ یہ جگہ میرے لیے بہت مانوس ہے، تو مانوس ہوتا ہے تو وہاں آدمی کو لطف رہتا ہے، جنت میں انسیت رہے۔ یہ 10 چیزیں جنت کے اندر ایسی ہے میرے عزیزو، اس کے بعد اور چاہیے کیا؟ اللہ راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو آیتیں بیان کی جنت کے تذکرے کے بعد، سب سے پہلی بات یہ بتلائی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گنہگارو آج تم الگ ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہوگا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب میدان محشر میں لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو سب گڈمڈ منتشر ہوں گے، ملے جلے، جنتی جہنمی سب ساتھ ہی تو جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ قمر میں بیان کیا کأنہم جراد منتشر، جیسے کہ وہ ٹڈی دل ہے، ایسا ٹولہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ اعمال کے اعتبار سے سب گروہ کو الگ الگ کریں گے۔ کافر ایک طرف ہوں گے، ایمان والے ایک طرف ہوں گے، فاسق و فاجر ایک طرف ہوں گے، نیک اور مقبول لوگ ایک طرف ہوں گے، سب بندے الگ الگ ہوں گے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج تم جدا ہو جاؤ۔ تفسیر مظہری کے اندر اس آیت کی تفسیر میں مختلف مفسرین کے حوالے سے 3 قول نقل کیے۔ ایک قول تو یہ نقل کیا جس کو مقاتل اور سدی اور دوسرے مفسرین نے بیان کیا، اعتزلوا من الصالحین، نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ مجرموں اللہ کے منکروں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ گنہگاروں الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے۔ مومنوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور مجرموں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اب ملے نہیں رہیں گے، اب دوبارہ ملنا نہیں ہوگا، جاؤ تم اپنے ٹھکانے میں، یہ اپنے ٹھکانے میں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا، جیسے کہ یہ مفسر ضحاک فرماتے ہیں کہ ہر کافر کا جہنم میں ایک مکان ہوگا اور اس مکان کے اندر وہ داخل ہوگا، اس کے دروازے کو جہنم کی آگ بند کر دے گی، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں بند کر دیا جائے گا۔ نہ وہ باہر کا دیکھے گا کہ کیا ہو رہا ہے، نہ باہر کا اندر دیکھ سکے گا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ لا یرا ولا یرا، نہ وہ دیکھے گا نہ وہ دیکھا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت پر۔ آمین۔ ایک روایت تیسرا قول یہ ہے کہ جب جہنم کے اندر ان لوگوں کو ڈال دیا جائے گا جن کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، تو لوہے کے صندوق کے اندر ان کو رکھا جائے گا، جس کے اندر لوہے کی کیلیں ہوگی۔ پھر ان صندوقوں کو اور دوسرے صندوق میں ڈالا جائے گا جو بھی وہ بھی لوہے کے ہوں گے، پھر جہنم کے نچلے حصے میں پھینک دیا جائے گا۔ ان کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا کہ ان کو کیسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر اور بھی کچھ اقوال نقل کیے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج تم الگ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ باڈی کے پارٹ الگ ہو جائیں گے، تم خود جہنم کے اندر ٹکڑے ٹکڑے۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ ایمان والوں سے الگ کیا جائے گا، ایک طرف ایمان والوں کو ثواب اور جنت کے جو بدلے دیے جا رہے ہوں گے یہ لوگ دیکھیں گے، تو کہا جائے گا کہ جاؤ اب دیکھ لیا، اپنی جگہ پہ داخل ہو جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ، اب تمہارا آپس میں جوڑ ملنا جلنا نہیں ہوگا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ تو جنت میں آپس میں ایک دوسرے سے مل سکیں گے،
لیکن جہنمی آپس میں نہیں مل سکے. اور بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو تمہارے دنیا میں سفارش کرنے والے اور جو تمہارے دوست و احباب تھے جن سے تمہاری دوستی تھی، آج اب تمہاری دوستی ختم کی جا رہی ہے، الگ ہو جاؤ ان سے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ خیر کی امید رکھتے تھے کہ اللہ کچھ بخش دے گا، کچھ معاف کر دے، امید آئی، اب امید ختم. ایمان نہیں تو کوئی جنت نہیں. یاد رکھ لو میرے بھائیوں، یہ ایمان کی جو محنت ہے وہ کرتے رہنا ہے. اپنے ایمان کو سمجھو، سیکھو، اللہ سے تعلق پیدا کرو. اللہ تعالیٰ نے ان کو مجرم کے لفظ سے خطاب کیا ہے. اے مجرموں، الگ ہو جاؤ. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اچانک مجھے یاد آئی کہ ٹرین کے اندر جب انڈیا میں سفر کرتے ہیں تو کچھ لوگ بغیر ٹکٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کو ایسے پکڑا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ خدا بخش لوگ ہیں، ان کو نکالو. یہ خدا بخش لوگ ہیں بغیر ٹکٹ کے بیٹھے. اب ظاہری بات ہے کہ وہ ٹکٹ والے جو ہوں گے ان میں کوئی رشتہ دار بھی ہو جو ان میں پکڑا گیا ہے تو کیسی رسوائی ہوگی. اب ان کو خدا بخش، اخبار میں بھی آتا ہے کہ اتنے خدا بخش پکڑے گئے، تو رسوائی ہوتی ہے. اب یہاں قیامت کے میدان کے اندر کہا جائے گا کہ مجرموں الگ ہو جاؤ. تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ مجرموں سے مراد خاص طور پہ 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک ہے متکبر لوگ، دوسرے ہیں معطلہ، اور تیسرے ہیں منافق، اور چوتھے ہیں مشرک. 4. ایک ہے متکبر جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا، کہا اس کو. معطلہ ایک ہے مشبہہ، یہ فرقے کا نام ہے. مشبہہ اللہ کا ہمارے جیسا ہاتھ سمجھتے ہیں، ہمارے جیسے کان سمجھتے ہیں. اور معطلہ کے معنی اللہ کو ان ساری صفات سے پورا سمجھنا، کچھ نہیں. اصل میں عربی زبان میں عطلہ چھٹی کو کہتے ہیں، ہالیڈے کو کہتے ہیں. کام پہ آدمی نہیں ہوتا یعنی بیکار ہو جاتا ہے، اس سے چھٹی کو عطلہ کہتے ہیں عربی. معطلہ کے معنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیکار سمجھتے. منافق زبان پہ کچھ اندر کچھ. اور چوتھے نمبر پہ ہے مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے. اس کے اوپر انہوں نے بیان کیا صاحب روح البیان نے کہ ان 4 کا تذکرہ خصوصی طور پر اس لیے ہے کہ شیطان نے کہا تھا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. میں ان کے آگے سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا. شیطان نے یہ چیلنج پھینکا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں تیرے بندوں کو ورگلانے کے لیے، بہکانے کے لیے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، رائٹ سے لیفٹ سے آؤں گا. یہ 4 سمتیں اس نے بتلائی تھی. تو مشرک کے لیے سامنے کا لفظ اس نے کہا تھا اس لیے کہ جو مشرک ہوتا ہے وہ سامنے تو ہے، اللہ کو مانتا ہے لیکن اور چیزوں کو اس کے ساتھ شریک کرتا ہے. اور پیچھے سے معطلہ کے لیے کہا پیچھے سے آؤں گا، کیونکہ پیچھے کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو مانتا نہیں. اور رائٹ سائڈ سے آئیں گے متکبر لوگوں کے لیے. شیطان نے کہا میں ان کے لیے ادھر سے آؤں گا. تو متکبروں کے لیے یمن کے معنی طاقت کیا ہے؟
یمن، برکت کے معنی یمن کے معنی طاقت، یمین کے معنی قسم کیا آتا ہے، آدمی قسم اس لیے کھاتا ہے کہ اپنی بات کو قوی کر دے، طاقت پہنچائے، طاقت پہنچانے کے لیے قسم کھاتا ہے، عربی میں اس کو یمین کہتے ہیں۔ تو چونکہ تکبر والا بھی اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا ہے، میں سب سے انجمن دیگر نیس، میری طرح کوئی دوسرا نہیں ہے، میں ہی سب کچھ، تو اس کے لیے رائٹ سائڈ، اور لیفٹ سائڈ ہمیشہ لیفٹ سائڈ کو کمزور سمجھا جاتا ہے، یہ ادھر لیفٹ ہاتھ کمزور رہتا ہے۔ تو منافق بھی کمزور، کیسے کمزور؟ کہا وہ اس طرح کا کاوت ہے تو زبان سے مسلمانوں سے کہتا ہے کہ میں تو ایمان لے آیا ہوں، میں مسلمان ہوں، اور ادھر کافروں سے ملتا ہے تو کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں، میں تو ان کو صرف بیوقوف بنا رہا ہوں۔ تو یہ کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ تو ان کے لیے لیفٹ سائڈ تھے، تو چار جہتیں بتلائی شیطان نے، چاروں جہت، اور جو کوئی بھی کوئی گناہ کرتا ہے اور جہنم میں جو جائے گا وہ شیطان ہی کے نتیجے میں جائے گا، اسی کے ورگلانے سے، اسی کے بہکانے سے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتلایا کہ مجرموں سے کہا جائے گا کہ تم جدا ہو جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے پکا عہد نہیں کیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی پوجا مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری ہی عبادت کرنا، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ یہ جہنم کا تذکرہ کر دیا، ان کو جہنم میں بھیجا گیا جا رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کتنی شفقت والی بات کر رہا ہے۔ ایک دوست اپنے دوست سے کہتا ہے یار میں نے تو تجھ کو کہا تھا کہ یہ کام مت کر، تو نے کیا اور یہ مصیبت آخر میں تجھ کو بھرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ بھی ایک دوست کے دوسرے دوست کو سمجھانے کی طرح سمجھا رہا ہے، الم اعہد الیکم، کیا میں نے تم لوگوں سے یہ وصیت نہیں کی تھی، یہ پکی بات نہیں کی تھی کہ تم لوگ اس کا کہنا مت ماننا، شیطان کی پوجا مت کرنا۔ اصل میں یہاں پر معاہدہ کب ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کب وعدہ کیا تھا کہ شیطان کی پوجا مت کرنا؟ قرآن مجید میں متعدد آیات ہے، انبیاء کرام کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اسی لیے تو بھیجا تھا۔ کتابوں کو اللہ نے کیوں نازل کیا تھا؟ تاکہ اللہ کی رضامندی کے بات معلوم ہو اور شیطان کی مخالفت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ قرآن میں بھی آیتیں اتری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد دیکھنا شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، جیسے تمہارے باپ اماں اور ابا کو جنت سے نکال کے باہر پھینک دیا، دنیا کے اندر لا دیا، کہ وہ تم کو بھی ورگلا نہ دے، فتنے میں نہ ڈال دے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو قرآن کی آیتوں میں بھی اللہ نے بتلایا، دوسرے نبیوں نے بھی بتایا تھا کہ شیطان کی پوجا مت کرنا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ شیطان کی پوجا تو کوئی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے کب کہا تھا کہ شیطان کی پوجا مت کرنا، عبادت مت کرنا؟ تو سمجھ لیں اس بات کو، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کسی کی اتنی تعظیم کرنا انتہائی درجے کی
اس کا ہر کہنا ماننا یہ عبادت ہے، اس کا ہر کہا ہوا ماننا یہ ہے عبادت۔ شیطان کی عبادت ایسے تو کوئی سجدہ نہیں کرتا شیطان کو، لیکن شیطان کا کہنا بہت مانتے ہیں، شیطان کی اطاعت ہم سب کر رہے ہیں۔ اس اطاعت کو، شیطان کے سامنے جھک جانے کو، اس کی فرما برداری کرنے کو قرآن نے کہا کہ یہ شیطان کی عبادت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولو الامر علماء کی، بادشاہوں کی بات ماننے کا حکم دیا ہے، تو کیا وہ ان کی پوجا نہیں ہے؟ شیطان کی بات مان لیں گے تو اس کی پوجا ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی کرو۔ اولو الامر سے مراد یہی بادشاہ، یہی علماء، کہاں ان کی بات مانو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی بات کہاں ماننے کی ہے؟ جہاں اللہ کی موافقت ہو، ورنہ اگر اللہ کی مخالفت کا یہ بھی کہیں تو کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کسی مخلوق کی بات کو مان کر نہیں کی جائے گی۔ کوئی آپ کو کہے کہ یہ کر دو وہ کر دو، نہیں، کسی انسان کے کہنے سے خدا کی، ماں باپ کا نہ کہا گیا کہ ماں باپ کہے کفر و شرک کرنے کا، اللہ کی مخالفت کرنے کا، کہا نہیں، فلا تطیعہما وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ دونوں تجھے مجبور کریں اس بات پر کہ میرے ساتھ شرک کر تو ان کا تو کہنا مت ماننا۔ تو بات یہ ہے کہ شیطان کی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کی مخالفت ہی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کی عبادت وہ شیطان کی عبادت ہے، اس لیے کہ شیطان غیر اللہ کی عبادت کا حکم کرتا ہے، غیر اللہ کی پوجا کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، اور شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے سے لوگوں کو بلاتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کا کہنا بغیر سوچو سمجھے اور ایسا مان لے تو اس کو عبادت کہتے ہیں، جیسے کہ تعیس عبد الدرہم، حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعیس عبد الدینار، درہم کا بندہ ہلاک ہو جائے، دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی مال کو حاصل کرنے کے لیے نہ اللہ کی نافرمانی دیکھتا ہے، نہ کسی کی تکلیف دیکھتا ہے، بس مال کمانے میں ایسا منہمک ہے تو اس کو کہیں گے کہ یہ درہم کا غلام ہے، یہ ڈالر کا بندہ بنا ہوا ہے، خدا کا بندہ نہیں ہے یہ۔ اور اگر کوئی بیوی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مخالفت کر کے بیوی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ بیوی کا بندہ ہے، عبد الزوجہ ہے، وہ بیوی کا بندہ ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اطاع شیئا عبدہ، جس نے کسی چیز کی عبادت کی گویا اس نے اس کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک اچھے انداز میں ان لوگوں سے، بنی آدم کو پکار کے بتایا کہ آدم کی اولاد، میں نے تم سے معاہدہ نہیں کیا تھا، میں نے تو پہلے تم کو سمجھا دیا تھا کہ شیطان کی پوجا مت کرنا، یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ کھلا دشمن ہونا کب سے ہے؟ حضرت انسان کے وجود سے ہے، آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا تب سے ہے۔ بلکہ بعض علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا کہ شیطان کو آدم علیہ السلام سے اتنی دشمنی نہیں جتنی آدم کی اولاد سے دشمنی ہے۔ کیوں بھائی؟ آدم کے ساتھ آدم علیہ السلام سے دشمنی کم تھی، آدم کے اولاد سے زیادہ دشمنی، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو آگ سے، پانی سے ہی نہیں بنایا، مٹی سے بنایا ہے،
مٹی سوکھی چیز ہوتی ہے، اور جب وہ کھنکھن ہونے لگی مٹی، گاڑا تیار ہو گیا اور پتلا تیار ہوا، پھر اس میں آواز آئی تو کہا کہ فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو چونکہ شیطان بنا ہے آگ سے، اس میں ڈرائی کا معنی ہے، آگ کی صفت کیا ہے؟ ڈرائی کر دینا، سکھا دینا۔ تو آگ سوکھی چیز ہے اور مٹی بھی سوکھی چیز ہے، تو سوکھی سوکھی ہونے میں دونوں برابر تھے۔ تو آدم سے اتنا غصہ نہیں، لیکن آدم کی اولاد تو کس سے بن رہی ہے؟ پانی سے بن رہی ہے، پانی سے۔ اور آگ اور پانی میں کتنی بڑی دشمنی ہے کہ جہاں آگ ہو وہاں پانی پہنچ جائے تو آگ بھاگ جاتی ہے، وجود ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ تو کہا آدم کی اولاد سے زیادہ دشمنی ہے اس کو، اس لیے وہ آدم کی اولاد کو زیادہ پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ دوسری بات یہ میرے عزیزو، ہمیں ایک بات سوچنے کی ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے، اللہ نے جس کو ہمارا دشمن کہا، اس سے ہمیں کتنا چوکنا رہنا چاہیے، کتنا آگاہ رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب دشمن اپنی، یاد رکھنے اس بات کو، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات بتلائی، دشمن جب اپنی تدبیر سے فیل ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ دوستی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دوستی کرتا ہے۔ دوستی کے اندر وہ دشمنی نکالتا ہے کہ جو کوئی کھلا دشمن نہیں نکال سکتا۔ میری بات آپ لوگوں کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو میں کوئی ہسٹری سے ثابت کر سکتا ہوں شیخ سعدی کی اس بات کو۔ پہلی جتنی صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، صلیبی جنگیں، ان جنگوں کے اندر جب دشمنوں کو بڑی پسپائی ہوئی اور شکستیں ہوئی تو سمجھ گئے کہ یہ مسلم قوم کے ساتھ کھلے لڑنا بہت بھاری ہے، لہذا ان کو ایسے نہیں مارا جائے گا، ان کے ساتھ دا وار آف مائن کرو، جس کو الغزو الفکری کہتے عربی میں، دوستی کرو ان کے ساتھ۔ کیسے دوستی کی؟ مسلمانوں کے ساتھ اپنی لڑکیوں کی شادی کر دی۔ عربوں نے شادیاں کی، شادی کی دوستی کتنی بھاری پڑی، بھگت رہے۔ وہ دوستیاں اب بھاری پڑ گئی۔ تو شیطان بھی تو ہارا ہوا دشمن ہے ہمارا، شیطان ہمارا ہارا ہوا دشمن ہے۔ تو یہ اپنی دشمنی میں جب فیل ہو جائے گا، ناکام، تو پھر دوستی کے راستے سے آئے گا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حذر کن زانچ دشمن گویداں کن، پرہیز کر اس بات سے کہ شیطان جو کہے وہ کرے، تو دشمن جو کہے وہ کرے، دشمن جو کہے وہ تو کرے، اس سے پرہیز کر کہ برزانو زنی دست تغابن، کہ کل تو افسوس کا ہاتھ جانوں پہ مارتا رہ جائے گا۔ گرت راہی نماید راست چوں تیر، ازاں برگرد و راہ دست چپکیر، کہا کہ اگر وہ تمہیں تیر کی طرح سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہو، پھر بھی الٹا راستہ پکڑو اس سے۔ شیطان جو دشمن ہے اس لیے کہ اس کے سیدھے راستے بتانے میں بھی آگے کوئی مصیبت ہو۔ ہم لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں کہ یہ کیا بات ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، کھلا دشمن اللہ نے بتلایا، حالانکہ ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ کبھی وہ آتا ہے دوست کے ساتھ، معلوم ہے دوست کے اندر آتا ہے۔ امام راضی نے لکھا کہ کبھی کبھی شیطان دوست کے اندر گھس کے آتا ہے۔ اب ہمارے دوست غیر ہے، غیر مسلم کو ہم دوست بنا کے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ محفل میں جمے ہوئے، ارے کیا آج روزہ رکھتا ہے یار، کل اپنی محفل لگے گی۔ وہ شیطان بلوا رہا ہے، اور وہ اس نے سوچا کہ یار میرا دوست کہہ رہا ہے، مان لیا، روزہ چھوڑ دیا۔ تو شیطان تو یہی چاہتا تھا۔ کبھی شیطان ہمارے پاس اندر آتا ہے، خود کے اندر نفس کے ساتھ آتا ہے، کہا یہ کیوں مر رہا ہے، کیوں یہ سب دھندے کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ تلاوت کر رہا ہے، مسجد جا رہا ہے۔ اگر اس سے یہ نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے، کوئی دوسرا راستہ اپناتا ہے، کر نماز پڑھنی چاہیے، اور نہیں پڑھے گا تو لوگ پھر تجھے غیر مسلم سمجھیں گے۔ اب وہ کیا کہ اپنے بچاؤ کے لیے مسجد میں لائے گا کہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو مسلمان ہے بھی کہ نہیں، کبھی مسجد میں نہیں آتا، کا اس طرح پڑھائے گا نماز، پڑھا تو رہا ہے نماز کی۔
لیکن دوسرے ارادے سے پڑھوا رہا ہے. یہ شیطان کی چال ہے. وہ مختلف انداز سے آئے گا آپ کے پاس، کبھی دوستانہ طریقے سے، کبھی کیا کرے گا، وہ اپنا نفع تو سامنے رکھے گا کہ تیرا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، لیکن آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اس میں میرا خدا راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا. بس یہ دیکھ لو. اگر میرا خدا ناراض ہے تو چاہے لاکھوں کا فائدہ ہے، مجھے نہیں چاہیے. میرا خدا ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ جب آدمی سمجھنے پہ آ جاتا ہے تو پھر کامیاب ہے. اگر یہ نہیں سمجھا کہ اس میں میرے خدا نے اجازت دی ہے کہ نہیں. ہم تو مولویوں مفتیوں کو تو کیوں پوچھتے ہیں، جنازہ ہو یا شادی ہو، ورنہ بزنس کے بارے میں اللہ ماشاء اللہ کہ مولانا یہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے، مجھے نہیں کرنا. اگر آپ نہ کہو گے تو نہیں کروں گا، چاہے کتنا نفع ہو رہا. یہ نہیں ہے کہ سب 100% سب ایسے. اللہ کا شکر میں مانتا ہوں آج الحمدللہ یہاں بھی بہت سے لوگ پوچھنے آ رہے ہیں، الحمدللہ پوچھ رہے ہیں اور کر بھی رہے جیسا بتاتے. لیکن میجورٹی ہماری ایسی ہے کہ اپنا نفع سوچتے ہیں. ارے یار مولوی کو نہیں پوچھنے کا، ورنہ پھر وہ نہ کہہ دے گا تو. بھائی شریعت کے اوپر چلو گے تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں $50 کے اندر بھی تمہیں برکتیں دکھے گی، اور اگر شریعت کے خلاف ہزاروں ملیں گے اس میں بھی بے برکتی رہے گی. ایک بات کا فیصلہ کر دو کہ شیطان جو دشمن ہے اس سے ہمیں دشمنی رکھنا ہے. خدا نے نہ کہا ہے وہ کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. خیر اس مضمون کو انشاءاللہ آئندہ کریں. اور بھی کچھ باتیں ہیں، بڑی قیمتی باتیں ہیں قرآن کے اندر جس کو ہمیں سمجھنی ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے صحیح تعلق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.